الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح ونجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء يقول الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله كذلك رواه الترمذي وعن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، فرائض اور واجبات کے ساتھ سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ فرائض اور واجبات کے ساتھ سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرنا ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں دانستہ یا نادانستہ طور پر کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی انہی سنتوں اور نفلوں کے ذریعے سے فرائض اور واجبات کی کمی کو پورا فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ خطبے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں نے تلاوت کی ہے، اسی مسئلے کے متعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته
قیامت کے دن بندوں سے ان کے اعمال کے متعلق سب سے پہلا سوال اس کی نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ بندوں سے قیامت کے دن اس کے اعمال کے متعلق سب سے پہلا سوال اس کی نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ بعض دوسرے بیانوں میں، دوسری کتابوں یا روایتوں میں آپ شاید کبھی یہ سنیں یا پڑھیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا نہیں بلکہ فلاں چیز کا ہوگا، تو اس میں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ روایت میں بالکل وضاحت کر دی گئی کہ عمل کے متعلق پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور دوسرے شعبوں میں پہلا سوال کون ہوگا وہ دوسری روایتوں میں موجود ہے۔ سردست یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اعمال میں سب سے پہلا سوال کس چیز کے متعلق ہوگا؟ اس کا جواب ہے صلاتہ، نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ فرمایا آگے فَإِن صَلُحَتْ، اگر اس کی نماز اچھی رہی، نماز کامل رہی، صلوحت کا معنی نماز بالکل ہر عیوب سے صحیح سالم اور اچھی نماز رہی، فقد افلح و نجح، تو وہ بندہ کامیابی حاصل کر لے گا اور اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز اس کی فاسد ثابت ہو گئی، فاسد ٹھہر گئی، فقد خاب و خسر، تو وہ بندہ ناکام اور نامراد ٹھہرے گا۔ خواب، ناکام، و خسر، اس کا معنی بھی ناکام، خسارے میں، نامراد وہ ہوگا۔ اس حدیث شریف میں ایک نکتہ بھی ہے، وہ یہ کہ یہ بات جو چل رہی ہے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں چل رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ جس کی نماز نامہ اعمال میں ہے تو وہ کامیاب ہے اور جس نے نماز پڑھا ہی نہیں۔ من ضیع صلاتہ، من غاب عنہ صلاتہ، ایسا جملہ نہیں ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بھی نماز پڑھتا تھا، اس کی تمام نمازیں نامہ اعمال میں موجود ہیں، مگر وہ نماز جو موجود تو ہے مگر وہ نماز صالح نہیں ہے، نماز کامل نہیں ہے، بلکہ اس کی نماز کے اندر مکروہات ہیں، اس کے نماز کے اندر فساد ہیں، اس کی نماز کے اندر بگاڑ اور خرابیاں ہیں، نماز کے فرائض کا اسے علم نہیں ہے، نماز کی شرائط کا اسے علم نہیں ہے، اور نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے وہ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے، بس نماز پہ نماز پڑھے جا رہا ہے، پوری زندگی نماز پڑھا ہے۔ قیامت کے دن جب اس کو میزان صحت و قبولیت پر پرکھا جائے گا تب اس کی نماز کیسی ثابت ہو گئی؟ فسدت، اس کی نماز فاسد ثابت ہوئی۔ ایسے بندے کی بات کی جا رہی ہے، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ فقد خواب و خسر، ایسا بندہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ آگے فرمایا فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، اور اگر نہ بالکل کامل ہے نہ بالکل ناقص ہے، ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، اگر اس کے فریضے میں کچھ نقص اور عیب نکلا، فریضہ غائب نہیں ہے، فریضہ تو موجود ہے، مگر اس کو کامل طور پر بندہ ادا نہیں کر پایا،
اس میں نقص ہے، ناتمامیت ہے، تب کیا ہوگا؟ یقول اللہ عز وجل، یقول الرب عز وجل، اللہ عز وجل آخرت میں ارشاد فرمائیں گے، انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو میرے بندے کے کھاتے میں کچھ نفلی نمازیں بھی ہیں۔ فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ ذرا دیکھو میرے بندے کے نامہ اعمال میں نفلی نمازیں بھی ہیں، اگر نفلی نمازیں ہوئیں فَيُكْمِلُ بِهَا فَرِيضَتَهُ، تو اسی کے ذریعے سے اس کے فریضے کے نقص کو فَيُكْمِلُ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، فریضے کے اندر جو کمیاں رہ گئی تھیں وہ ان نفلوں کے ذریعے سے پوری کی جائیں گی۔ آگے فرمایا ثم يكون سائر عمله كذلك، یہ جملہ بھی بہت یاد رکھنے کا ہے۔ فرمایا ثم يكون سائر عمله كذلك، پھر تمام اعمال ایسے ہی دیکھے جائیں گے، یعنی زکوٰۃ بھی ایسے ہی دیکھی جائے گی، اور روزے بھی اسی طرح دیکھے جائیں گے، اور حج بھی اسی طرح دیکھے جائیں گے، اور بھی جو دوسرے فرائض ہیں وہ بھی اسی طرح دیکھے جائیں گے۔ اس لیے ان فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے نامہ اعمال میں سنتوں اور نفلوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنا یہ ضروری ہے، تاکہ کل قیامت کے دن فرائض کے نقص کو اس کے ذریعے پورا کیا جا سکے، اور اللہ رب العزت کی قربت اور درجات کی بلندی کی سعادت اور نعمت سے انسان سرفراز ہو سکے، حاصل کر سکے۔ اس لیے یہ بات نہایت اہمیت کی ہے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں۔ نوافل نمازوں میں بھی ہیں، اور نوافل روزوں میں بھی ہیں، اور نوافل زکوٰۃ میں بھی اللہ نے رکھے ہیں، جس کو ہم لوگ صدقہ کہتے ہیں، اور نوافل اللہ نے حج میں بھی رکھے ہیں، نفلی حج کرنے کی اجازت دی ہے، عمرہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے ہے تاکہ بندے کے فرائض کی ادائیگی میں، انجام دہی میں جہاں کچھ کمیاں اور کوتاہیاں رہ جائیں تو ان نوافل کے ذریعے سے اس کی عبادتوں کی تکمیل کر کے اس کو کامیاب کیا جا سکے، اور قرب الہی اور درجات کی بلندی کی نعمت سے اس کو سرفراز کیا جا سکے۔ یہ اسی وجہ سے ہے۔ آج ہم لوگ فرائض کے اوپر تو آنا چاہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم کتنا آ پاتے ہیں۔ ایک تو فرائض کے اندر یہ ہے کہ ہم اس کی تعداد کو پورا کر لیں، یعنی دن بھر میں 5 وقت کی نماز فرض ہے اپنے اوقات کے اندر، تو وقت کے اندر بغیر قضا کیے ہوئے ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جس نماز کو ہم پڑھتے ہیں وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ آیا وہ نماز کامل درجے کی ہے یا ناقص درجے کی ہے؟ ہم اس پر دھیان دیں۔ یا کہیں مکروہات کا ارتکاب تو نہیں، ہماری نماز فاسد تو نہیں، اس پر دھیان دیں۔ ہم نماز کے اندر کتنی سنتوں کو بروئے کار لاتے ہیں، نماز کے کتنے آداب کا لحاظ کر پاتے ہیں۔ ہم تو مشین کی طرح نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے فجر پڑھی ویسے ہم نے ظہر پڑھی، ویسے ہم نے عصر پڑھی، ویسے ہم نے سنت بھی پڑھی، اور ویسے ہی ہم نے نفل بھی پڑھی۔ مگر یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں الگ الگ تھیں، 5 وقت کی نمازیں الگ الگ تھیں، ہماری آپ کی طرح ایٹومیٹکلی نمازیں نہیں تھیں۔ لہذا
حدیث شریف میں آتا ہے اور بہت تواتر کے ساتھ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں 2 رکعت ادا فرماتے تو نہایت مختصر فرماتے، بہت جلدی سے ختم کر لیتے، اور جب فجر کی فرض ادا فرماتے تو بہت لمبی نماز ادا فرماتے اور خوب اہتمام سے قرأت فرماتے اور بڑے اطمینان سے رکوع فرماتے اور بڑے اطمینان سے سجدے فرماتے، رکوع کے بعد قوما اور سجدے کے بعد جلسہ اور دوسرے رکعت کے سجدے کے بعد تشہد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ فرماتے۔ دیکھیے فجر کی 2 نمازیں سنت اور فرض، ان دونوں میں نبی کی نماز میں فرق ہے اور ہم تو فرق کرتے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز جب پڑھتے تو بہت لمبی لمبی قرأتیں فرماتے ہیں۔ ہم تو نفل میں بھی انا اعطیناک الکوثر پڑھنے کے عادی ہیں، جلدی پڑی رہتی ہے بس مسجد سے نکل جانے کی، کیونکہ ہم نے اپنی عادت بنایا ہی نہیں مسجد میں ٹھہرنے کی، اللہ کے گھر میں رکنے کی، اس کی سعادت کو حاصل کرنے کا منصوبہ ہم نے کبھی بنایا ہی نہیں، لہذا ہماری سب نمازیں ایک طرح کی ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کی سب نمازیں الگ الگ طرح کی ہیں، وقت پر اس کی تفصیل بھی پیش کی جائے گی، مگر عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے نامہ اعمال میں نوافل اور سنتوں کا ذخیرہ جمع کرنے کی ضرورت ہے، یہ بنیادی بات ہوئی۔ اب نفلیں اور سنتیں اس کی تفصیل کیا ہے، ذرا اس پر بھی روشنی پڑنی چاہیے۔ یہ جو حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں یا فقہ میں الفاظ آتے ہیں، آپ شاید دیکھیں گے کہ عموماً نفل کا لفظ نہیں ملتا، نفل کے لفظ تو کتاب الجہاد میں ہیں، کتاب المغازی میں ملتے ہیں۔ نفل کا معنی مال غنیمت جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے وہ نفل ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ انفال، انفال نفل کی جمع ہے، مگر یہاں نفل کا معنی ہماری یہ نمازیں نہیں ہیں نفل والی، نفل کا معنی مال غنیمت جو بغیر محنت و مشقت کے حاصل ہو جائے۔ مثلا آپ دشمن کے اوپر حملہ کرنے گئے اور اس نے پہلے ہی ہار مان لیا کہ صاحب آپ آئیے ملک پر قبضہ لے لیجئے اور یہ خزانے کی چابی آپ کے حضور ہے، اس کو نفل کہتے ہیں عربی میں نفل اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو نوافل عبادتیں ہیں اس کو عربی میں نفل عموماً نہیں کہتے، کبھی کہتے بھی ہیں مگر کتابوں میں تطوع کا لفظ ملے گا، تا تو واو عین، تطوع کا لفظ ملے گا، حدیث شریف میں آئے گا۔ تو یہ جو تطوع ہے فقہ اور حدیث کے اصطلاح میں فرائض اور واجبات کے علاوہ کو کہتے ہیں، فرائض اور واجبات کے علاوہ کو تطوع کہتے ہیں، اور تطوع کا معنی اردو اور فارسی میں ہم لوگ نفل عبادت کا کر لیتے ہیں۔ تو یہ تطوع اور نفل ترتیب وار ہمارے یہاں 3 قسموں پر منقسم ہے۔ نمبر 1 سنت مؤکدہ، نمبر 2 سنت غیر مؤکدہ، اور نمبر 3 مستحبات یا مندوبات۔ مستحب کہہ لیجئے، مستحب نماز، مستحب روزہ، مستحب یا مندوب نماز، مندوب روزہ، دونوں ایک ہی بات ہو گئی، مگر 3 قسمیں ہوئی، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور مستحبات۔ سنت مؤکدہ دن و رات میں نمازوں میں 12 رکعتیں ہیں بس، 2 فجر میں سنت مؤکدہ اور 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد 8 ہو گئی، 2 مغرب کے بعد
10 ہو گئیں اور 2 عشاء کے بعد 12 رکعتیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں، جمعہ کے دن بڑھ جاتی ہیں۔ 4 رکعت جو جمعہ کے بعد بڑھ جاتی ہیں تو جمعہ کے دن 16 ہو جاتی ہیں۔ رمضان شریف میں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تراویح سنت مؤکدہ 20 رکعت اور بڑھ جاتی ہیں، عام دنوں میں 12 اور جمعہ کے دن 16، اور رمضان میں عام دنوں کے اندر 12 اور 20 ملا کر 32، عام دنوں میں 12 اور 20 ملا کر 32، جمعہ کے دن 16 اور 20 ملا کر 36۔ یہ سنت مؤکدہ کی کوانٹٹی ہے، اس سے یاد رکھیے۔ سنت مؤکدہ کا حکم کیا ہے؟ سنت مؤکدہ کو بلا عذر شرعی کے چھوڑنا گناہ ہے اور مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ بلا عذر شرعی کے چھوڑنا گناہ اور مکروہ تحریمی ہے، لہذا سنت مؤکدہ کو بغیر بڑے عذر کے نہیں چھوڑنا ہے، اس کی پابندی کرنا ہے، محنت کر کے پابندی کرنا ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ کون ہے؟ سنت غیر مؤکدہ جیسے عصر سے پہلے 4 رکعت اور عشاء سے پہلے 4 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ شاید کچھ اور بھی اس کے علاوہ ہو۔ سنت غیر مؤکدہ کا حکم کیا ہے کہ ان کو بلا عذر شرعی کے چھوڑنا مکروہ تنزیہی ہے، ان کو بلا عذر شرعی کے چھوڑنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی خلاف اولا ہے، یعنی گناہ تو نہیں پڑے گا مگر اللہ اور رسول کو پسند نہیں ہے، اللہ اور رسول کو پسند نہیں ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کو پسند آ جائیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ اور رسول کو پسند آیا کریں، مگر وہ کام کرنا نہیں چاہتے جو کام اللہ اور رسول پسند فرماتے ہیں، بلکہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو کام اللہ اور رسول کو پسند ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس سے اللہ کی ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے۔ کیسے ہم پسند آ جائیں گے؟ فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ وہ اعمال کرنے ہیں جو اللہ اور رسول کو بڑے پسند آتے ہیں، خصوصاً اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں، ان میں یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ لہذا عشاء کے بعد 2 رکعت کی سنت غیر مؤکدہ عموماً ہم لوگ چھوڑنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، اللہ ہمیں پابندی کی توفیق عطا فرماوے۔ ہم اس دور کے لوگ ہیں جب ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عشاء کی پوری رکعتیں کر کے ہی مسجد سے نکلتے تھے۔ ہم نے اپنے گھر کی بڑی بوڑھی عورتوں کو دیکھا ہے، وہ 17 رکعت سے کم عشاء کو جانتے نہیں تھیں۔ ہم لوگوں نے جب اس کو رائج کیا تو ان کو حیرتیں ہوتی تھیں، اور ہم اپنے بچکانہ حرکتوں کی وجہ سے اپنے اعمال کو بہادری سمجھتے تھے۔ یہ عجیب بچکانہ حرکتیں ہیں۔ کثرت نفل، کثرت تطوع تو مطلوب ہے، اس میں پیچھے کیا ہٹنا ہے؟ یہ تو شریعت میں مطلوب ہے، زیادہ سے زیادہ نفلیں ہوں، زیادہ سے زیادہ تسبیحات ہوں، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم جو 2 رکعت سے پیچھے ہٹتے گئے، آج ہمیں سنتوں پر پابندی کرنا مشکل پڑ رہا ہے۔ جو نفلوں کو چھوڑے گا سنتیں اس سے خود بخود چھوٹیں گی، اور جو سنتوں کو چھوڑے گا فرضیں اس کی زندگی سے نکل جائیں گی۔ اس لیے ان پر پابندی کرنے کے لیے نوافل پر، مستحبات پر پابندی کرنا ضروری ہے۔ تو میں نے سنت غیر مؤکدہ کے احکام بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ ان کو کرنا یہ موجب ثواب ہے، ان کو کرنا، ان پر عمل کرنا اللہ اور رسول کی خوشی کا باعث ہے،
اور ان کو ترک کرنا گناہ تو نہیں پڑتا مگر خلاف اولا ہے اور مکروہ تنزیہی ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ اب آویں نفل کی تیسری قسم، کیا تھا؟ مستحبات اور مندوبات۔ لفظ دو ہیں مگر معنی ایک ہے۔ یہ کون سی نمازیں ہیں؟ یہ جیسے تحیۃ المسجد ہو گئی، تحیۃ الوضو ہو گئی، اور جیسے اشراق کی نماز ہو گئی، چاشت کی نماز ہو گئی، اوابین کی نماز ہو گئی، اور تہجد کی نماز ہو گئی، صلاۃ التوبہ ہو گئی، صلاۃ الحاجہ ہو گئی، اور صلاۃ التسبیح ہو گئی، صلاۃ الاستخارہ ہو گئی، اور صلاۃ السفر ہو گئی۔ یہ نمازیں یہ مستحبات ہیں، مندوبات ہیں، ہماری زبان میں یہ نفل نمازیں ہیں۔ ان نمازوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی فضیلتیں بتلائی ہیں، بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں، اور خود جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑے پابند تھے، صحابہ کو ترغیب دیتے تھے۔ چنانچہ ابو الدرداء اور غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ سے، ابو الدرداء اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں صحابہ سے ایک روایت منقول ہے۔ کیا فرمایا؟ اوصانی خلیلی، ابو ہریرہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی، اور ابو الدرداء کہتے ہیں اوصانی حبیبی۔ کیا ترجمہ ہوا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھ کو وصیت کی ہے، ابو الدرداء کہتے ہیں اوصانی حبیبی، میرے محبوب نے مجھ کو نصیحت کی ہے۔ کیا نصیحت کی ہے؟ آگے فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے، لا ادعہن حتی اموت، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں موت تک۔ اور ابو الدرداء بھی کہتے ہیں لن ادعہن ما عشت، جب تک میں زندہ رہوں گا ہرگز اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ آگے فرمایا بصیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے کی ہمارے محبوب نے وصیت کی ہے۔ یہ 3 روزے فرض ہیں، واجب ہیں، کیا ہیں؟ نفل ہیں۔ ہر مہینے کے 3 روزے کی میرے محبوب نے وصیت کی ہے۔ نصیحت ترجمہ کر لو تب بھی صحیح، اور وصیت ترجمہ کر لو، نصیحت ترجمہ کر لو، جو بھی کر لو۔ نصیحت فرمائی ہے، اور فرمایا وصلاۃ الضحیٰ، اور نماز چاشت کی وصیت فرمائی ہے، ووتر وان اوتر علی النوم، اور یہ کہ سونے سے پہلے وتر پڑھا جائے، اس چیز کی وصیت کی ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ چاہتے تھے کہ آدمی جب سونے لگے تو اس کی آخری نماز وتر ہوا کرے، یعنی وہ نفلیں پڑھتا رہے، مسجد میں بھی پڑھا، گھر جا کر بھی وہ مصلی پر چلا گیا اور 2-4 رکعت نفل پڑھی، اور وتر پڑھنے کے بعد سونے چلا گیا۔ لیکن وتر کے بعد اگر کوئی 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ لے، تب بھی شارحین محدثین یہ فرماتے ہیں کہ تب بھی بات وہی ہے۔ کیوں ایسا مفہوم کیوں علماء نے نکال لیا؟ اس کی وجہ صحابہ کی ذات ہے۔ صحابہ جو سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھتے تھے، اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر کے اعمال کو دیکھا تھا، قرآن کے نزول کو دیکھا، اور جبرائیل امین کی تشریف آوری کو دیکھا، اور شریعت کے احکام کو مرتب و منظم ہوتے ہوئے دیکھا، ان صحابہ نے جو نقل فرمایا، جو عمل کر کے دکھلایا، وہی قرآن و حدیث کی تشریح ہے۔ لہذا صحابہ کے معمولات میں یہ ملتا ہے کہ وتر کی 3 رکعت کے بعد
2 رکعت نفل یا 4 رکعت نفل پڑھنے کے بعد وہ سونے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، لہذا یہ بھی بات وہی ہوئی۔ تو نفل نمازوں کی بھی بڑی فضیلتیں اور بے پناہ بشارتیں ہیں، الگ الگ جتنی نمازوں کا نام لیں گے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔ سردست یہ 12 رکعتیں جو سنت مؤکدہ ہیں، ان کے بارے میں نے ایک روایت خطبے میں پڑھا تھا، اسی کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت فرماتی ہیں ہمارے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا روایت فرماتی ہیں؟ اللہ کے نبی کا ارشاد، ما من عبد مسلم یصلی للہ تعالی کل یوم، کوئی بھی مسلمان بندہ جو ہر دن اللہ کے واسطے 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، تطوعا غیر فریضۃ، یہ لفظ آ گیا، تطوعا غیر فریضۃ، نفلی نماز، فرض نماز نہیں، فرمایا الا بن اللہ، ما من عبد مسلم یصلی للہ تعالی کل یوم 12 رکعۃ، 12 رکعت تطوعا نفلی غیر فریضۃ، فرض اور واجب نہیں، الا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا گھر بنا دیں گے۔ یہ تو سنتوں کی بات ہوئی کہ جو اس پر پابند رہا اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا گھر بنائیں گے۔ جنت میں کس کا گھر بنے گا؟ جو جہنم میں جائے گا اور وہاں پر کرایہ داری کروائے گا کہ بھیا جنتی لوگ کرائے پر لے لو، ہمیں کرایہ بھیج دیا کرو۔ تو اس کا معنی یہ بھی نکلا کہ جو سنتوں پر پابندی کرے گا وہ جنتی ہوگا، اس کا مفہوم یہ نکلا۔ سنتوں پر پابندی کون کرے گا؟ وہ جو فرائض کو چھوڑتا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، خارج از بحث ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو فرائض پر پابندی کرتا ہے اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دن و رات کی 12 رکعت پر پابندی سے قائم رہنا، ڈٹ جانا۔ اگر تم ڈٹ گئے تو اللہ قیامت کے دن جنت میں تمہارے لیے گھر بنا دیں گے، یعنی جنتی ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم سب کو سنتوں کی پابندی اور سنت غیر مؤکدہ کی پابندی اور اس کے علاوہ جو نوافل ہیں اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ہم میں سے کون ہے جو سفر نہیں کرتا؟ ہم میں سے سب لوگ سفر کرتے ہیں، مگر کبھی صلاۃ السفر کی عادت نہیں پڑھاتے، اس کی ضرورت ہے۔ ہم میں کون ہے جن کو حاجتیں پیش نہیں آتی مگر کبھی اس کے لیے صلاۃ الحاجہ نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کے سامنے یہ معاملہ پیش نہیں آتا کہ آیا اس کام کو کریں یا نہ کریں، ان کو مال بیچیں یا نہ بیچیں، فلاں دشاور کا سفر کریں یا نہ کریں، یہ مکان خریدیں یا نہ خریدیں، تردد، پریشانی کہ کرنا چاہیے کہ نہیں۔ لوگوں سے فون کرتے ہیں کہ میاں ذرا بتلائیے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، بڑا تردد میں ہے، کریں کہ نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور صلحاء امت کا معمول یہ تھا کہ 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ کی پڑھتے اور اللہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اور یہ دعا پڑھتے۔ اس کی چھوٹی دعا بھی ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی۔ یہ چھوٹی سی دعا پڑھ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ مشورہ کی تفصیل ہے انشاءاللہ کسی مجلس میں بیان کی جائے گی۔ گناہ ہو جائے، گناہ ہونے کے بعد توبہ کرنا اور صلاۃ التوبہ پڑھنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم
اور ہمارے گھر والے اور ہماری بیوی اور ہمارے بچے اور ہمارے دوست و احباب اور ہمارے پڑوسی اللہ کے محبوب ہو جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں، مگر اعمال وہ کبھی کر نہیں پاتے۔ تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ان اعمال پر آنے کی بھی ضرورت ہے جو راز رکھتے ہیں اللہ کے مقبول بنانے کا، جن کے اندر اکثیر ہے، جن کے اندر تاثیر ہے کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے اور اعلیٰ درجات پر فائز کر دیں گے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نفلوں کا، سنتوں کا، مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا اہتمام کیا کریں، صرف نماز میں نہیں بلکہ روزوں میں بھی، صدقات میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، تسبیحات میں بھی، اور جو تقوی اور معاشرتی اخلاقی فرائض ہیں، دینی فرائض ہیں، ان کے اندر بھی ہم احسان کا معاملہ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔